ماں خدا کی ایک نعمت ہے اور اس کے پیار کا انداز سب سے الگ اور نرالا ہوتا ہے۔ بچپن میں ایک بار باد و بانا کا سخت طوفان تھا اور جب اس میں بجلی شدت کے ساتھ کڑکی تو میں خوفزدہ ہو گیا۔ ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میری ماں نے میرے اوپر کمبل ڈالا اور مجھے گود میں بٹھا لیا تو محسوس ہوا گویا میں امان میں آ گیا ہوں۔ میں نے کہا، اماں اتنی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا، بیٹا پودے پیاسے ہیں، اللہ نے انہیں پانی پلانا ہے اور اسی بندوبست کے تحت بارش ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پانی تو پلانا ہے، لیکن یہ بجلی کیوں بار بار چمکتی ہے؟ یہ اتنا کیوں کڑکتی ہیں؟ وہ کہنے لگی، روشنی کر کے پودوں کو پانی پلایا جائے گا، اندھیرے میں تو کسی کے منہ میں تو کسی کی ناک میں پانی چلا جائے گا، اس لیے بجلی کی کڑک چمک ضروری ہے۔ میں ماں کے سینے سے لگ کر سو گیا۔ پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ بجلی کس قدر چمکتی رہی یا نہیں۔ یہ ایک بالکل چھوٹا سا واقعہ ہے اور اس کے اندر پوری دنیا پوشیدہ ہے۔ یہ ماں کا فعل تھا جو ایک چھوٹے سے بچے کے لیے جو خوف زدہ ہو گیا تھا، اسے خوف سے بچانے کے لیے پودوں کو پلانے کی مثال دیتی ہے۔ یہ اس کی ایک اپروچ تھی۔ گویا وہ پڑھی لکھی عورت نہیں تھی، دولت مند، بہت عالم فاضل کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ایک ماں تھی۔ میں جب 9 سال کا ہوا تو میرے دل میں ایک عجیب خیال پیدا ہوا کہ سرکس میں بھرتی ہو جاؤں اور کھیل پیش کروں، کیونکہ ہمارے قصبے میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا 13، 14، 15 جنوری کو، اور اس میں بڑے بڑے سرکس والے آتے تھے، جس سے میں بہت متاثر ہوا۔ جب میں نے اپنے گھر میں اپنی یہ خواہش بیان کی کہ میں سرکس میں اپنے کمالات دکھاؤں گا تو میری نانی پھا کر کے ہنسی اور کہنے لگی، ذرا شکل تو دیکھو، یہ سرکس میں کام کرے گا۔ میری ماں نے بھی کہا، دفع کر، تو بڑا ہو کر ڈپٹی کمشنر بنے گا، تو نے سرکس میں بھرتی ہو کر کیا کرنا ہے؟ اس پر میرا دل بجھ سا گیا۔ وہی ماں جس نے مجھے اتنی محبت سے اس باد و بانا کے طوفان میں امان اور آسائش عطا کی تھی، وہ میری خواہش کی مخالفت کر رہی تھی۔ میرے والد سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کیوں نہیں؟ اگر اس کی صلاحیت ہے تو اسے بالکل سرکس میں ہونا چاہیے۔ تب میں بہت خوش ہوا۔ اب ایک میری ماں کی مہربانی تھی، ایک والد کی اپنی طرف کی مہربانی۔ انہوں نے صرف مجھے اجازت ہی نہیں دی، بلکہ ایک ڈرم جو ہوتا ہے تارکول کا، اس کو لال، نیلا اور پیلا پینٹ کر کے بھی لے آئے اور کہنے لگے، اس پر چڑھ کر آپ ڈرم کو آگے پیچھے رول کیا کریں، اس پر آپ کھیل کریں گے تو سرکس کے جان باز کھلاڑی بن سکیں گے۔ میں نے کہا، منظور ہے۔ چنانچہ میں اس ڈرم پر پریکٹس کرتا رہا۔ میں نے اس پر اس قدر اور اچھی پریکٹس کی کہ میں اس ڈرم کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کہیں بھی لے جا سکتا تھا، گول چکر کاٹ سکتا تھا، بغیر پیچھے دیکھے ہوئے آگے پیچھے آ جا سکتا تھا۔ میں نے اس ڈرم کے اوپر چڑھ کر ہاتھ میں 3 گیندیں ہوا میں اچھالنے کی پریکٹس کی۔ وہاں میرا ایک دوست تھا، ترکھانو کا لڑکا، محمد رمضان، اس کو بھی میں نے پریکٹس میں شامل کر لیا۔ وہ اچھے چھریرے بدن کا تھا، وہ مجھ سے بھی بہتر کام کرنے لگا۔ بجائے گیندوں کے وہ 3 چھڑیاں لے کر ہوا میں اچھال سکتا تھا۔ ہم دونوں ڈرم پر چڑھ کر اپنا ہی سرکس لگاتے۔ ایک ہماری بکری تھی، اس کو بھی میں نے ٹرینڈ کر لیا، وہ بکری بھی ڈرم پر آسانی سے چڑھ جاتی۔ خیر، ہم یہ کھیل دکھاتے رہے۔ ہم اپنا شو کرتے تو میرے ابا جی ہمیشہ 1 روپے والا ٹکٹ لے کر کرسی ڈال کر ہماری سرکس دیکھنے بیٹھ جاتے تھے۔ ہمارا ایک ہی تماشا ہی ہوتا تھا اور کوئی بھی دیکھنے نہیں آتا تھا، صرف ابا جی ہی آتے تھے۔ ہم انہیں کہتے، آج جمعرات ہے، آپ سرکس دیکھنے آئیے گا۔ وہ کہتے، میں آؤں گا۔ وہ ہم سے 1 روپے کا ٹکٹ بھی لے لیتے تھے، جو ان کی شفقت کا ایک انداز تھا۔ زندگی میں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے، اور آپ اس بات کو مائنڈ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو روحانیت کی طرف جانے کا بہت شوق ہے تو اس بات کو برا نہ سمجھے گا کہ بعض اوقات ماں باپ کے اثرات اس طرح سے اولاد میں منتقل نہیں ہوتے جس طرح سے انسان آرزو کرتا ہے۔ اس پر کسی کا زور بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک 44 برس بعد جب میرا پوتا، جو بڑا اچھا، بڑا ذہین لڑکا اور خیر و شر کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، وہ جاگنگ کر کے گھر میں واپس آتا ہے تو اس کے جوگر جو کیچڑ میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ اندر گھس آتا ہے، اور وہ ویسے ہی خراب جوگروں کے ساتھ چائے بھی پیتا ہے اور سارا کلین کیچڑ سے بھر دیتا ہے۔ میں اب آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنے لگا ہوں کہ میں اسے برداشت نہیں کرتا تھا کہ وہ خراب کیچڑ سے بڑے جوگڑوں کے ساتھ کلین پر چڑھے۔ میرا باپ جس نے مجھے ڈرم لا کر دیا تھا، میں اسی کا بیٹا ہوں، اور اب میں پوتے کی اس حرکت کو برداشت نہیں کرتا۔ دیکھیں یہاں کیا تضاد پیدا ہوا ہے۔ میں نے اپنے پوتے کو بہت شدت کے ساتھ ڈانٹا اور جھڑکا کہ تم پڑھے لکھے لڑکے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے،
کہ یہ قلین ہے برآمدہ نہیں، اور تم اسے کیچڑ سے بھر دیتے ہو۔ اس نے کہا دادا I'm very sorry، میں جلدی میں ہوتا ہوں، جو گھر اتارنے مشکل ہوتے ہیں۔ امی مجھے بلا رہی ہوتی ہیں کہ ہیو اے کپ آف ٹی، تو میں جلدی میں ایسے ہی اندر آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ چنانچہ میں اس پر کمنٹ کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک لحاظ سے حق تو تھا، لیکن جب یہ واقعہ گزر گیا تو میں نے ایک چھوٹے سے عام سے رسالے میں قوال زری وغیرہ میں ایک قول پڑھا کہ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان کو خود سے یہ سوچنا چاہیے کہ جی مجھ میں فلاں تبدیلی آنی چاہیے، جی میں سگریٹ پیتا ہوں، اسے چھوڑنا چاہتا ہوں، یا میں صبح نہیں اٹھ سکتا، میں اپنے آپ کو اس حوالے سے تبدیل کر لوں۔ ایک نکتہ چین میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی ذات کی جو بیٹری ہے وہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سیل کمزور ہو جائیں تو ایک بیٹری کا بلب ذرا سا جلتا ہے، پھر بجھ جاتا ہے۔ اسی طرح کی کیفیت ایک نکتہ چین کی ہوتی ہے۔ میں نے وہ قول پڑھنے کے بعد محسوس کیا کہ میری نکتہ چینی اس لڑکے پر ویسی نہیں ہے جیسا کہ میرے باپ کی ہو سکتی تھی۔ میرے باپ نے سرکس سیکھنے کی بات پر مجھے نہیں کہا کہ کل کی بات کر، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے مجھے یہ کہنے کی بجائے ڈرم لا کر دیا، اور میری ماں نے مجھے باد و بانا کے طوفان میں نہیں کہا کہ چپ کر، ڈرنے کی کیا بات ہے، اور میں اس میں کمنٹری کر کے نقص نکال رہا ہوں۔ ابھی میں اس کا کوئی ازالہ نہیں کر سکا تھا کہ اگلے دن میں نے دیکھا کہ میرے پوتے کی ماں میری بہو بازار سے تار سے بنا ہوا میٹ لے آئی اور اس کے ساتھ ناریل کے بالوں والا ڈور میٹ بھی لائی تاکہ اس کے ساتھ پیر گھس کے جائے اور اندر کیچڑ نہ جانے پائے۔ سو یہ فرق تھا مجھ میں اور اس ماں میں۔ میں نکتہ چینی کرتا رہا اور اس نے حل تلاش کر لیا۔